بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق جو ہے وہ باب 4 اخلاق و آداب سے ہے۔ سبق کا نام ہے وقت کی پابندی، اور اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ آپ لوگ بھی اپنی کتابیں کھولیں اسلامیات کی۔ بچوں، وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جسے کھو جانے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ گزرے ہوئے وقت پر ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، اسے لوٹا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کی پوری قدر کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مومن کی شان وقت کی قدر کرنا اور فضول کاموں سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دے۔ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اس امانت میں خیانت ہے۔ جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ جو طالب علم پڑھنے کے وقت کو کھیل کود میں ضائع کر دے گا، اسے پوری زندگی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ جو کام آج کرنا ہے اسے آج ہی کرنا چاہیے، اسے کل پہ ٹال دینا وقت کی پابندی کے اصول کے خلاف ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ وقت کی پابندی کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ کائنات اور پابندی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، دن ختم اور بعد میں شام کو اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ موسم مقررہ اوقات پر ہی بدلتے ہیں۔ کائنات کا یہ نظام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ عبادت اور پابندی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ہمیں نماز مقررہ وقت میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز کا وقت گزر گیا۔ روزے کے سحر و افطار کا وقت مقرر ہے۔ حج بھی مقررہ ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ ہر عبادت ہم سے وقت کی پابندی کا تقاضا کرتی ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے والا انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ ایک آدمی نے بس یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا، اگر وہ وقت پر ایئرپورٹ یا اڈے پر نہیں پہنچتا تو اس کا ٹکٹ کسی کام نہیں آئے گا اور وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وقت کی پابندی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، آپ نے سبق سنا، آپ نے بھی اس سبق کی پڑھائی دھیان سے کرنی ہے اور درست تلفظ کے ساتھ یہ سبق پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔